الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو لوگ تم سے پہلے تھے. سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 183. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن کا تعلق روزہ سے ہے اور روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ یہ امت محمدیہ پر فرض ہے اور سارے بندے مومن پر جو روزے کی حامل ہوں ان پر روزہ رمضان المبارک کا فرض ہے. اسی طرح سے دوسری بات اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں بلکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان ساری امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. تیسری بات اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمائی، اور اللہ کے ارشاد فرمانے کا انداز یہ ہوا کہ یہ روزہ جس طرح سے امت محمدیہ پر فرض ہے اگلی امتوں پر بھی فرض تھی. اگلی امتوں سے مراد کون سی امت ہے؟ آیا کوئی مخصوص امت ہے یا اس کے اندر عموم ہے؟ اللہ جل شانہ نے لفظ من قبلکم سے اس بات کو بھی واضح فرما دیا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں من قبلکم کا لفظ عام ہے جو سید البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں ہیں اور جتنی شریعتیں ہیں ساری امتوں اور ساری شریعتوں میں روزہ کو فرض قرار دیا تھا. یہ اور بات ہے کہ ان امتوں کے روزے میں اور امت محمدیہ کے روزے میں کچھ فرق ہے. ہمارے یہاں روزے کا مہینہ بھی طے ہے، اس کی تعداد بھی طے ہے اور اس کے اوقات بھی متعین ہیں. اگلی امتوں میں ان سب چیزوں میں فرق تھا، کہیں روزے کی تعداد میں، کہیں روزے کے اوقات میں اور کہیں روزے کے ایام میں. یہ سارے فرق امت محمدیہ اور اگلی امتوں میں رہے ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے اتنی بات واضح اور ثابت آیت کریمہ کے روح سے ہو گئی کہ جس طرح سے امت محمدیہ پر روزہ فرض ہے اسی طرح سے اگلی ساری امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. یہ اور بات ہے کہ انداز بیان اللہ نے جو اختیار کیا ہے وہ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے اور امت محمدیہ کے روزے داروں کو یہ تسلی دی گئی ہے اور دلجوئی کی گئی ہے کہ اے لوگو، یہ روزہ صرف تمہارے لیے خاص نہیں ہے بلکہ اگلی امتوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے. یہ وجہ اس لیے اللہ نے بیان فرمائی تاکہ امت محمدیہ کی دلجوئی ہو اور تسلی ہو، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بہت ساری مشقتیں پیش آتی ہیں. بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، نفسانی خواہشات اور شہوات کو روکے رکھنا، یہ تمام مشقتیں جو برداشت کی جاتی ہیں تو ظاہر بات ہے روزہ بہت ہی مشقت اور تکلیف دہ چیز ہے اس اعتبار سے
لیکن اللہ جل شانہ نے یہ بات بتا کر کہ یہ تکلیف اور مصیبت صرف تمہیں نہیں دی گئی ہے بلکہ یہ مصیبت اور تکلیف اگلی امتیں بھی اٹھا چکی ہیں۔ اور قاعدے کی بات یہ ہے کہ جب ایک مصیبت میں بہت سارے لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس مصیبت کے زد میں آتے ہیں تو سخت سے سخت مصیبت اور پریشانی بھی ہلکی اور آسان نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، صرف تمہارے ہی اوپر نہیں اور یہ مصیبت صرف تمہیں نے برداشت نہیں کیا ہے بلکہ ساری اگلی امتوں نے بھی برداشت کیا ہے تاکہ امت محمدیہ کو تسلی حاصل ہو اور اس کی دلجوئی ہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ جل شانہ نے جہاں روزے کی عبادت ہم پر فرض کی وہیں ہماری تسلی کے لیے اور دلجوئی کے لیے سامان بھی فراہم فرمایا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اگلی امتوں میں روزے کے انداز مختلف تھے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بعض امت میں تو نہ بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرے سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کا ذکر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ اپنے بچے کو لے کر اپنے قوم اور خاندان کے لوگوں کے پاس گئی تو ان لوگوں نے دیکھ کر تعجب سے کہا اور سوال کیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم نے ارشاد فرمایا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اپنے رحمان اللہ کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، اس لیے میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ لیکن یہ بولنا زبان سے نہیں تھا، اگرچہ قرآن نے زبانی طور پر اس کو نقل کیا ہے، جس کو قرآن آگے صاف کر دیتا ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارے سے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت نہ بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا اور یہ ان کے دین اور ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن نہ بولنے کا روزہ امت محمدیہ میں جائز نہیں ہے اور نہ اس امت میں نہ بولنے کا روزہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، بلکہ ابتداً جس وقت امت محمدیہ پر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تھا اس وقت بھی حالات اور نوعیت ان روزوں کے الگ تھے۔ جب شروع میں روزہ فرض کیا گیا تو اس وقت روزے کا وقت کچھ الگ تھا، بعد میں روزے کے وقت میں تبدیلی پیدا کر دی گئی اور دوسرا حکم نازل کر دیا گیا، وہ یہ کہ ابتدا میں جس وقت روزہ فرض کیا گیا تھا اس وقت کا حال اور معمول یہ تھا اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ افطار کر لینے کے بعد غروب آفتاب کے بعد اس وقت تک ہی کھانا پینا کر سکتے ہو جب تک نیند نہ آ جائے۔ نیند آ جانے کے بعد نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ جائز اور حلال طریقے سے بیوی سے ملنے کی اجازت، ساری چیزیں حرام ہو جایا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام کو بڑی پریشانیاں پیش آئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت قیس ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مزدوری کا پیشہ کرتے تھے، دن بھر کھیت میں کام کر کے آئے، روزہ رکھے ہوئے تھے، گھر واپس تشریف لائے افطار کے وقت تو بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے کو کوئی چیز تو موجود نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کیا حال تھا صحابہ کا جب اس صحابی رسول نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو کچھ جواب نہیں دیا۔ بیوی نے پھر خود ہی عرض کیا کہ آپ یہیں رہیں، میں باہر جاتی ہوں اور کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں تاکہ آپ اس کو نوش فرمائیں۔ یہ کہتے ہوئے بیوی نکل گئی اور کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس ہوئی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ شوہر کو نیند آ گئی ہے، تھکے ہارے تھے، تھکان کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکے، نیند آ گئی۔ جب واپس آئی اور اس حالت میں شوہر کو پایا اور جب وہ بیدار ہوئے تو اب چونکہ نیند آ چکی تھی اس لیے اب کھانے پینے کی اجازت بھی ختم ہو چکی تھی، اس لیے وہیں سے پھر دوسرے دن کا روزہ ان کا شروع ہو گیا۔ دوسرے دن دوپہر ہوتے ہوتے ان کی حالت چونکہ نہایت ہی ابتر ہو گئی اور برداشت سے باہر ہو گیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے، اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بھی اور اس طرح کے بہت سے معاملات پیش آئے
جس کی وجہ سے دشواری اور مشقتوں کا سامنا ہونے لگا، تو اللہ جل شانہ نے اپنے اس حکم میں تبدیلی پیدا فرمائی اور قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ اے لوگو، اب تم غروب آفتاب کے بعد صبح صادق تک کھا سکتے ہو، چاہے اس درمیان میں تم سو بھی جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ غروب آفتاب کے بعد کھانے پینے اور بیوی سے اختلاط کی اجازت ہو گئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ ابتدا میں اس روزے کی حالت بھی تھی۔ آج اللہ نے اس میں توسع اور وسعت پیدا فرما دی کہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق تک آدمی کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، بیوی بچوں سے مل بھی سکتا ہے۔ ساری چیزیں اس شریعت میں یہ بات میں جائز کر دی گئی اور اگلا حکم جو ہے منسوخ قرار دیا گیا۔ تیسری بات، اللہ جل شانہ نے روزے کا فائدہ اور مقصد مختصر انداز میں بیان کیا کہ اے ایمان والو، یہ روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تقوی کی صفت تمہارے اندر آ جائے، تقوی کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب انسان رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے اس کے اندر تقوی کی صلاحیت اور صفت پیدا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، کہیں غفلت میں گزر نہ جائے، اس لیے ہر آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس عبادت کا اہتمام کرے اور رمضان المبارک کا روزہ بغیر عذر شرعی کے کوئی بھی آدمی چھوڑنے کی ہمت اور جرأت نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئندہ جتنے بھی ویڈیوز آئیں گے وہ اسی چینل میں آئیں گے۔ یہی میرا پرسنل چینل ہے۔ نیز دیگر مسائل کے لیے آپ کمنٹ میں بھی دریافت کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دیگر گروپ اور تعلقات میں شیئر کریں، اور میرے فیس بک آئی ڈی جو کہ مفتی اظہار الحق نعمانی کے نام سے ہے، آپ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں۔